مجھے جو فیوچر لگتا ہے ڈیجیٹل میں سوشل ایلیمنٹ اور ای کامرس کو ملانے کے ساتھ ساتھ وہ ہے ٹک ٹاک شاپس کا. اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے ٹک ٹاک شاپس کو آئے ہوئے ٹائم ہو گیا لیکن بہت ساری چیزیں بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے بارے میں. یہ چیز کیا ہے؟ ٹک ٹاک شاپ پہلی بار ایک ہی پلیٹ فارم میں سوشل ایلیمنٹ کو ای کامرس کے ساتھ بلینڈ کر دیا ہے. اب اس کی خاصیت کیا ہے؟ بات تو چلو یہ سب کو پتا ہے. ٹک ٹاک انفلوئنسرز کو پروڈکٹ سے ڈائریکٹ ملا دیتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پروڈکٹ کسی اور کی ہوتی تھی، چینل کسی اور کا ہوتا تھا، ہائر کسی اور ماڈل کو کیا جاتا تھا یا ٹی وی ایکٹر کو کیا جاتا تھا اور وہ آ کے بولتا تھا لیول ہی ہو رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جو خود ہی کانٹینٹ بنا رہا ہے اس کا کریٹو اینگل بھی خود ہی دیکھتا ہے اور وہ وائرل ہوتا ہے، اس کے پاس ویورز ہوتے ہیں، چینل بھی اس کا اپنا ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کر سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس چینل نہیں ہے تو کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ چینل بنانے کا ٹائم آ گیا ہے. دنیا میں ہزاروں چیزیں انٹرنیٹ پہ پڑی ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہو. آپ دیکھو آپ کا جانور کس چیز کو سوٹ کرتا ہے. آپ یہ اس لیے نہیں کرو کہ آپ نے جوکر بننا ہے کچھ لوگوں کی طرح. جوکر ہائی آپ یہ اس لیے کرو کہ اٹینشن اکانومی میں ہیں ہم لوگ. اٹینشن اتنی گین کر لو کہ آپ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ یا ملٹیپل پروڈکٹس بیچ سکو یا فیوچر میں اپنا کوئی برانڈ لانچ کر سکو. زندگی صحیح اور غلط کے بیچ میں گزارو، پیسے پہ نہ گزارو. پیسہ اصول نہیں ہے. کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو نارملی بندہ ریئیکٹ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ وکیل کا خرچہ زیادہ ہو جائے گا یا کیا میرے پاس اتنا وقت ہے اس کا جواب دینے کا یا کیا یہ ورتھ اٹ ہے جواب دینا. دیکھو یار، ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو، اگر طاقت رکھتے ہو تو ریئیکٹ کرو پوری طاقت سے. طاقت نہیں رکھ سکتے تو زبان سے بول دو، اور زبان سے بھی اگر نہیں بول سکتے، جو کہ بہت سارے کیسز میں لوگ نہیں بول سکتے، دل میں برا سوچ لو. لیکن بہت سے لوگ جو طاقت بھی رکھتے ہیں وہ بڑا لاجیکل سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار میں یہ کروں گا تو اتنا وقت لگ جائے گا، وکیل کا اتنا خرچہ ہو جائے گا. پیسہ اصول نہیں ہے. اصول صحیح اور غلط پہ بنتا ہے. اصول اس بات پہ نہیں بنتا کہ آپ کو کتنا پیسہ بچانا ہے. جب ایک انسان آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے اور آپ چھوڑ دیتے ہو اسے، وہ ایک سائیکل بن جاتا ہے، اسے اور موٹیویشن ملتی ہے اور غلط کرنے کی. کیونکہ جو کون آرٹسٹ اور جو ایول بندہ ہوتا ہے نا، اس کو جب بھی اس کے چھوٹے کرائم سے بچت ملتی ہے وہ اور بڑا کرائم کرتا ہے. تو آپ جب ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہو اور اپنی طاقت لگا رہے ہوتے ہو تو وہ بندہ اور بڑا کرائم کرنے سے رک جاتا ہے. تو بھائی ہمیشہ کھڑے ہو جاؤ اور اینڈ تک لے کے جاؤ. پیسے کمانے سے زیادہ پیسے بچانے ضروری ہیں. یہ بات جن لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا، انہیں لوگ کنجوس کہیں، فروگل کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن وہ اپنی لائف بنا لیتے ہیں. زندگی کے پہلے جو کچھ سال ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو اپنی جو انکم ہے اس کے 25%، 30%، 40%، 50% ایکسپینس رکھنے ہوتے ہیں. جو لوگ آج پیسے خرچ کرتے ہیں اور یہ سوچ کے خرچ کرتے ہیں کہ کل کما لوں گا، وہ لوگ ہمیشہ جاب اور سیلری کے سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں. لیکن جو لوگ خرچ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں یہ خرید سکتا ہوں آج اور کیا یہ خریدنے کے بعد میں اتنی سیونگ کر سکتا ہوں کہ میرے اگلے 1-2 مہینے مجھے تکلیف نہ ہو، وہ آگے بڑھتے ہیں. اب بہت سے لوگ یہ سوچیں گے یار سعد بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انکم 10 لاکھ روپے ہو اور آپ 2-2.5 لاکھ میں اپنا گزارا کرو. ایسا نہیں ہے. میں پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی سیلری 1 لاکھ روپے بھی ہے اور آپ اس میں سے 500 روپے بھی بچا رہے ہو تو بھی آپ اس مائنڈ سیٹ کے ہو جس مائنڈ سیٹ کو میں کامیاب آدمی دیکھتا ہوں لانگ رن میں. اب بظاہر تو یہ 500 روپے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھو میری جو ساری سوچ ہے نا، ہر سٹیپ پہ جیتنے کی سوچ ہے، ہر سٹیپ پہ اپنے ذہن کو مضبوط بنانے کی سوچ ہے. 500 روپے 1 لاکھ روپے میں وہی بندہ بچا سکتا ہے جس کو اپنے پورے گھر کا بجٹ زبانی یاد ہو، جس کو اپنے پورے گھر کے اخراجات زبانی پتا ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے کہاں جا کے روکنا ہے اپنا ہاتھ. ایمرجنسیز، میڈیکل بل، یہ ساری سچویشن سب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو بھی بجٹ کا ایک حصہ بناتے ہو جسے آپ مسیلینیس کہتے ہو. مسیلینیس کا مطلب ہے کہ دیگر ایسی چیزیں جن کو آپ نے اکاؤنٹ نہیں کیا اور وہ اینڈ میں آ جائیں گی. تو بندہ خرچے کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں نے کتنے پیسے بچانے ہیں یا میں کتنے بچا سکتا ہوں، اور ہمیشہ اس سے کم ہی بچتے ہیں لیکن بچا لیتا ہے انسان. میں مثال دیتا ہوں. بہت سے لوگ سوچیں گے یار یہ تو اچھی سی گاڑی میں بیٹھ کے اسی میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں ایسا آدمی ہوں جس نے 20 روپے بچا کے پیزا ہٹ میں رمضان ڈیلز کھائی ہے. میں وہ آدمی
ہوں جس نے عید پہ 4 سال خریداری نہیں کی. میں وہ انسان ہوں جس نے ٹیوشنز پڑھائے ہیں اور سیونگ کی ہے. تو بھائی اگر ایک انسان، کیونکہ میری سچویشن لوگوں کو کھل کے پتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پتا لگ جائے تو آپ کی سچویشن بہت زیادہ اچھی ہے میرے سے. آپ کسی بھی سچویشن میں ہو، اپنی چادر دیکھ کے پھیلاؤ. لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے خرچہ نہ کرو. وہ کہتے ہیں نا، وی بائی تھنگس ٹو شو پیپل دیٹ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ. ہمیں پسند ہی نہیں ہے وہ لوگ جن کے لیے ہم شاپنگیں کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں ان کو. آپ نے اگر ایک عام سمپل سا لباس 2 سے 3 بار بھی پہن لیا نا، نو پرابلم. آپ کی محنت اگر کسی کو نظر آ رہی ہوگی نا، وہ آپ سے جڑا رہے گا اور آپ کو رسپیکٹ کرے گا. اور جو انسان کپڑوں اور ان سب چیزوں سے جج کرتا ہے، آپ کو وہ بندہ چاہیے بھی نہیں اپنی زندگی میں. اس بندے کو آپ ویسے ہی دور کر دو جو بندہ یہ باتیں کرتا ہے، جو پرائس ٹیگ جس کو ہم کہتے ہیں. جو انسان پرائس ٹیگ اور برانڈز کی باتیں کرتا ہے نا، وہ انٹلیکچولی ویسے ہی گرا ہوا آدمی ہوتا ہے مینٹلی. پرائس ٹیگ اور برانڈز کی باتیں یہ بڑے لوگ بھی نہیں کرتے. ارب پتی کروڑ پتی لوگ بھی ایسی باتیں نہیں کرتے. اسپیشلی وہ انسان جو کمانے والا ہوتا ہے، وہ کبھی بات نہیں کرتا. خرچ کرنے والا انسان یہ باتیں کرتا ہوگا، گھر کے افراد کر لیتے ہوں گے یہ بات، لیکن گھر میں جو کمانے والا شخص ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. کبھی بھی کوئی ایسے آدمی سے اپنی زندگی میں سیکھنا مت جو پرائز ٹیکس کی بہت باتیں کرتا ہوں. جو بھی بندہ آپ کو برانڈز اور پرائز ٹیکس کی ڈسکشن کرتا ہو نا، وہ انسان سب سے ورسٹ ٹیچر ہوگا. آپ کو وہ کچھ نہیں سکھا سکتا.